والدین کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ 200 بندہ ہوگا برات کے ساتھ تو پھر میں برات لے کے جاؤں، حالانکہ اسلام میں اس برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم برات کے نام پر 200-300 بندہ جا کر بیٹی والوں کے گھر سے جا کر کھانا کھا کے آتے ہیں، اس کھانے کا بھی اسلام میں تصور کوئی نہیں۔ ولیمہ ہے، لڑکے والے اپنی وسعت کے مطابق جتنا چاہے کریں، یہ پابندیاں لگا دی، اتنا جہیز ملے گا، اتنی امیر کو لڑکی ملے گی تو پھر ہم اپنے اولاد کی شادی کریں گے۔ غریبوں کی بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، تو ہم ان چیزوں سے نکلیں اور شادی کو آسان کریں۔ شادی مشکل ہوتی ہے، پھر زنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تلخ ہیں، سننے میں ذرا برداشت کرنی مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ شادیاں مشکل کر کے زنا کو آسان کر رہے ہیں۔ معاشرے میں دیکھ کے اکثریت جو ہے وہ لوگ بچے بچیاں گھروں سے بھاگ کر باہر کورٹ میرج کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں۔ ویلنٹائن ڈے یہ ایک بے حیائی کا دن ہے۔ اسلام کیا چاہتا ہے کہ اسلام کے ماننے والے کردار کے پاکیزہ ہوں، سوچ کے پاکیزہ ہوں، زبان کے پاکیزہ ہوں، کانوں کے پاکیزہ ہوں، آنکھوں کے پاکیزہ ہوں۔ لیکن اس کے برعکس اس تہذیب نے، دوسری تہذیب نے ہمیں ہمارے اس معاشرے کے اندر، ہماری تہذیب کے اندر کیا چیز شامل کر دی کہ ان کے اندر جو ہے بے حیائی کو پھیلایا جائے۔ تو جس میں حیا نہیں رہتا اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا الحیاء خیر کلہ، فرمایا حیا کے اندر تمام قسم کی بھلائیاں ہیں۔ یا دوسرا فرمایا الحیاء کلہ خیر، کہ فرمایا حیا ساری کی ساری بھلائی ہے۔ لیکن حیا کو ختم کرنے کے یہ طریقہ کار ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس دن بے حیائی کی ساری حدیں پار کرتے ہیں۔ آپ معاشرے میں سنتے ہیں، خبروں میں سنتے ہیں، اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام جو ہے وہ، اور پھر دوسرے لوگ اس کے برعکس کہتے ہیں جی اس کو حیا کے دن کے طور پر منایا جائے۔ اسلام صرف ایک دن کے لیے حیا کا درس نہیں دیتا، اسلام پوری زندگی کے لیے حیا کا درس دیتا ہے۔ اسلام پوری زندگی کے لیے، ہر دن کے لیے حیا کا سبق دیتا ہے۔ تو ایسی اقدار سے، ایسی چیزوں سے جہاں غیر محرم کسی غیر محرم سے ملاقات کرتا ہے یا غیر محرم کسی غیر محرم کو دیکھتا ہے تو اس سے پھر وہ ساری خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں، سب کچھ پورا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ رب العالمین حکم الحاکمین نے فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بے حیائی وہ لوگوں کے درمیان پھیلے، ایمان والوں کے درمیان، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، فرمایا جو یہ پسند کرتا ہے نا کہ فحاشی، عریانی، یہ بے حیائی یہ معاشرے کے اندر، ایمان والوں کے اندر پھیلے، تو فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا ان کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب، دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ معاشرے کے اندر بے حیائی ہو یا بے حیائی والے کام ہو۔ اور وہ جو پہلے میں نے بات کی کہ وہ ایک شخص کلمہ پڑھنے کے لیے آیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بدکاری کی اجازت چاہتا ہے، آقا نے فرمایا کیا تو چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ ایسا ہو، تیری بہن کے ساتھ ایسا ہو، تیری پھوپھی کے ساتھ ایسا ہو؟ کہ یا رسول اللہ یہ میں نہیں چاہتا۔ تو فرمایا کہ دوسرا بھی ایسا کچھ نہیں چاہتا۔ تو 14 فروری والے دن یہ ویلنٹائن ڈے کو منانے والے نوجوان اس بات کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تقریریں جو ہیں وہ
فضائل والی اکثر ہوتی ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اصلاحی جو ہے وہ کچھ باتیں کروں۔ تو یہ باتیں ذرا سخت ہوتی ہیں، کڑوی ہوتی ہیں، پسند نہیں آتی۔ آج اگر میں چاہتا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، ان کا یوم وصال گزرا، ان کا تذکرہ کرتا، یا 13 رجب آ رہا ہے، حضرت مولا کائنات تعالی المرتضیٰ شیر خدا کا تذکرہ کرتا۔ لیکن وہ فضائل جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں، ہم ان کی عظمت کو مانتے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن یہ معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اس کا تدارک بھی منبر و محراب سے ہوگا۔ تو اس لیے جب ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے ایسا کچھ پسند نہیں کرتے تو ہم دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے لیے ایسا کیوں پسند کرتے؟ اس بات پر غور کرنے کی صورت ہے۔ ویلنٹائن ڈے منانے سے پہلے اس بات کو سوچ لینا، اس بات کو سمجھ لینا۔ اور یہاں پر ایک اور بات میں آخر میں کرتا چلوں، یہاں پر تھوڑا والدین کو جو ہے سوچ اور فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ جو ہم نے معاشرے کے اندر شادی پر بے جا قسم کی پابندیاں لگا دی ہیں، اتنا جہیز ہوگا تو شادی کریں گے، اتنے پیسے ہوں گے تو شادی کریں گے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان چیزوں سے نکلیں، اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کریں تاکہ معاشرہ بے حیائی اور بے روی سے بچ سکے۔ اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، والدین کا قصور ہے۔ اگر اولاد جو ہے وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتی ہے، اولاد جو ہے وہ اس کے جذبات ہیں، اور جو اس وقت ٹائم چل رہا ہے، معاشرہ چل رہا ہے، جو میڈیا چل رہا ہے، وہ ہر طرح کا میٹیریل جو ہے وہ نوجوانوں کو ملتا ہے جس سے وہ بے روی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے والدین کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں کہ 200 بندہ ہوگا برات کے ساتھ تو پھر میں برات لے کے جاؤں، حالانکہ اسلام میں اس برات کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ ہم برات کے نام پر 200-300 بندہ جا کر بیٹی والوں کے گھر سے جا کر کھانا کھا کے آتے ہیں، اس کھانے کا بھی اسلام میں تصور کوئی نہیں۔ ولیمہ ہے، لڑکے والے اپنی وسعت کے مطابق جتنا چاہے کریں، لیکن ہم نے یہ پابندیاں لگا دی، اتنا جہیز ملے گا، اتنی امیر کو لڑکی ملے گی تو پھر ہم اپنے اولاد کی شادی کریں گے۔ غریبوں کی بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں۔ تو ہم ان چیزوں سے نکلیں اور شادی کو آسان کریں۔ جب شادی مشکل ہوتی ہے پھر زنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں تلخ ہیں، سننے میں ذرا برداشت کرنی مشکل ہوتی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ہم کو اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ ہم جو ہے وہ شادیاں مشکل کر کے زنا کو آسان کر رہے ہیں۔ اب معاشرے میں دیکھ کے اکثریت جو ہے وہ لوگ بچے بچیاں گھروں سے بھاگ کر باہر کورٹ میرج کر رہے ہیں، شادیاں کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اولاد کے جوان ہوتے ہوئے ان کی اس خواہش کا جو ہے وہ دھیان ہی نہیں دیا اس پر۔ تو والدین بھی اس بات کو سمجھیں، اس بات پر عمل کریں، یہ ان چیزوں سے نکلیں، سادگی کو اپنائیں، سادگی کے ساتھ شادیاں کریں، سادگی کے ساتھ نکاح کریں، تاکہ اولاد جو ہے وہ جوان ہو کر بے روی کا شکار نہ ہو۔ اور نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر سامنے رکھیں، آخرت کو سامنے رکھیں، اور اپنے جذبات پر قابو پا کر جو ہے وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے باز رہیں۔